پرویز الہی نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے گورنر کو 3 نام بھجوا دیے. نام آپ کو بتائیں کہ احمد نواز سکھیرا, نصیر احمد خان اور ناصر سعید کھوسا صاحب کے یہ تینوں نام جو ہیں وہ بھجوائے گئے تھے. 2 نام تقریباً اس پہ سے مائنس ہو چکے ہیں. ایک نام ہمارے سامنے نصیر احمد خان صاحب. بخاری صاحب, کیا یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ جو لوگ وزیر اعلیٰ کے لیے نام ایکٹنگ وزیر اعلیٰ کے لیے یا انٹرم وزیر اعلیٰ کے لیے آئے, اس پہ تو بعد میں کرتے ہیں. میرے خیال سے خان صاحب نے پنجاب کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. اچھا. اور سپرد کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کے. اب یہ میں نے کیوں کہا ہے, دیکھیں انہوں نے 4 سال تو تجربہ کیا بزدار کے ساتھ. پنجاب میں کچھ ہوا نہیں, کوئی ترقی ہوئی نہیں, کوئی بہتری آئی, قیمتیں کم ہو گئیں, وہ نہیں چلا نا. کیا چلا؟ گوگی چلی, فرا گوگی چلی, ان کے میاں صاحب گجر صاحب چلے, اور بہت کچھ ہے جو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. میں اس وقت ذرا تھوڑا سا سرفیس سے کام لے رہا ہوں, زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. آؤٹ سورس کیوں کیا ہے کہ بیٹا صاحب اپنے باپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. اچھا, مونس الہی صاحب کی بات کر رہے ہیں. اسے نام تو آپ نے لے دیا, چلے ٹھیک ہے. بیٹا کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہے, پارٹی میں اتنی مطلب کوئی فورس نہیں ہے, اتنے ہمارے پاس ایم پی اے نہیں ہے, کیسے بنے گا؟ وہ کہتا ابا جی پھر آپ ایسے کریں, آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. اچھا, یہ حال ہے خان صاحب کی پی ٹی آئی کا پنجاب میں. بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں مزید وضاحت کرتا ہوں اس کی. یہ حال اس وقت یہ چل رہا ہے. آپ نے ویسٹرن فلمیں دیکھی کبھی جو امریکہ میں بنتی ہیں, ہالی ووڈ کی ویسٹرن فلمیں سمجھیے نا, وہ جو ٹیکسس وغیرہ کی ہوتی تھی, اس میں ایک الٹیمیٹ انکاؤنٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیول. اچھا. ڈیول یہ ہوتا ہے کہ 2 پیٹھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں کے ہاتھ میں پستول ہوتا ہے, کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے گولی چلانی ہوتی ہے, جس کی پہلے چل جائے دوسرا مر گیا. میرے خیال سے پنجاب میں پرویز الہی اور عمران خان صاحب اس وقت ڈیول کھیل رہے ہیں. اچھا, یا وہ ہے نہیں تو یا وہ ہے نہیں. اچھا. It is a dangerous game which پرویز الہی is playing. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کی شناخت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک تو ضم ہو کے ویسے ہی ختم ہو جائے گی, لیکن دوسری پرویز الہی صاحب کے اس فیصلے کے بعد ایک فیصلہ پھر ان کے بڑے بھائی نے کیا ہے. اچھا, بڑا ان نیچرل سا الائنس تھا یہ, اور اب الائنس رہنے نہیں والا اگر ضم ہو انہوں جائے نے پہلی بات تو یہ کہ ان کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا, آپ کے پاس کون سا اختیار تھا. صحیح. دوسرا, ان کی جو پوزیشن تھی ایز پریزیڈنٹ آف پنجاب, وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے. میرے خیال سے اگلا خط وہ لکھنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. اچھا. یہ ڈینجرس, میں نے کہا نا کہ پرویز الہی صاحب از پلئنگ اے ڈینجرس گیم. ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف یہ ہو رہا ہے. ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ یہ مرجر ہوگا, کیونکہ جو مونس الہی صاحب ہیں ان کے فیصلے جو ہیں ان میں ایک سخت گیری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ جو فیصلہ کر لیں, پھر ابا جی اور نو ابا جی, تایا جی اور نو تایا جی, وہ پھر کسی کی نہیں سنتے ہیں, بلکہ فیصلہ کرنے کے بعد تو وہ اپنی بھی نہیں سنتے ہیں. تو بخاری صاحب یہ جو کیس آپ بیان کر رہے ہیں, اس میں تو پھر مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ انڈیویجول حیثیت میں وہ پی ٹی آئی جوائن کریں تو کریں, کاف لیگ تو ایگزسٹ کرے گی اپنی جگہ پر. ایبسلیوٹلی, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. الیکشن کمیشن ہیز آلریڈی ریکگنائزڈ چودھری پرویز الہی ایز دا پریزیڈنٹ آف کاف لیگ. ٹھیک ہے, جو ایک بیچ میں درفنتنی چھوڑی گئی تھی, پارلیمانی ہیڈ جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا, ساجد بھٹی صاحب, ان کو انہوں نے ویسے نکال دیا, لیٹر لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہی از نو لانگر پارلیمانی پارٹی ہیڈ. تو پھر 2 انڈیویجول ہی جائیں گے نا. میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ جو یہ کراچی میں ہوا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کا ریفلیکشن آپ دیکھیے گا آگے آگے. یہ میری بات آپ لکھ لیں, میں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا رہا, آپ مجھ پر اظہار نفرت فرماتی رہیں, اور پی ٹی آئی والے مجھے گالیاں دیتے رہے, کیا کیا انہوں نے لکھا سوشل میڈیا کے اوپر, میں یہاں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اظہار نفرت ویسے از اے اسٹرانگ ورڈ. اچھا, ناخوشگواری کے تاثرات. پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کی سیاست کے لیے کتنا بڑا خودکش دیکھیے, میں نے کہا کہ آپ اس کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں دے سکتے. اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ جو ہے وہ باپ بیٹے کا ہے, کیونکہ یہ فیصلے ان کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے غلط فیصلہ ہے, نقصان ہوا ان کا سیاسی طور پر؟ اگر ان کی شناخت ختم ہو جاتی ہے ایز اے پارٹی, تو دے آر 2 انڈیویجولس. میرا نہیں خیال تھا, چودھری صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں, اور میں نے ہمیشہ, ہی از اے سیزنڈ پولیٹیشین. انہوں نے بڑے بڑے دور دیکھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی بڑی اہم پوزیشن کے اوپر کام کیا ہوا ہے. ان سے ایک ایسے فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی جو ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو.
اب آ جائیں جناب جو آپ نے ابتدا میں کہا تھا نگران وزیر انٹرم اعلیٰ۔ چیف منسٹر کون بننے جا رہا ہے. جو 3 نام انہوں نے بھیجے تھے جی، انہوں میں سے ایک تو اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ سرکاری ملازم ہے ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک بھی سیاست نہیں میں بن حصہ سکتے، نہیں لے ٹھیک ہے۔ سکتے. ایک ہو گیا. دوسرے جو کھوسا صاحب ہیں، انہوں نے ویسے ہی معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تمہیں، حالانکہ کھوسا صاحب کے اوپر دوسری طرف کا بھی کنسنسس تھا، اچھا، بیکاز ہی از این اپ رائٹ مین. ہاں، یعنی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں وہ بھی ان کی اونرشپ لینے کے لیے تیار تھی، ٹھیک ہے، پر انہوں نے لیکن کہا انہوں نے جناب مجھے معذرت تو کر لی۔ آپ تو پھر معاف نصیر رکھیں. احمد خان صاحب بچے ہیں۔ اب بچے ہیں نصیر احمد خان صاحب. ابھی دوسری طرف سے نام آنے ہیں، ان میں کس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر 2 نام جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے. الیکشن کمیشن تو وہ consensus سے ایک نام جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ کنسنسس بھی اتنا آسان مجھے دکھائی نہیں دیتا. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اچھا بخاری صاحب بالکل اس کے آگے، کیونکہ یہ سچویشن ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. ایک بڑا افسوسناک انسیڈنٹ جس کو میں بالکل مس نہیں کرنا چاہ رہی. سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر لطیفہ آفریدی پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے. یہ اندوہناک واقعہ ہے بہت ہی افسوسناک اور واقعہ. خاص طور سے جن حالات میں یہ ہوا کہ ایک سینئر وکیل جو ہے، جو بہت سینئر وکیل ہیں لطیفہ آفریدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور ان کا ایک فیلو وکیل جو ہے وہ پستول نکال کے ان کو یعنی ان کی جان لے لیں. یہ ایک تو انوائرنمنٹ کے اعتبار سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عدالت میں مسلح شخص کیسے گیا، کیسے یہ ڈیرنگ ایکٹ ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خاندانی دشمنیاں ہیں، وہ پاکستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں خاندانی دشمنیوں کو معاف نہیں کیا جاتا، لیکن وہ کرائم سین عدالتیں نہیں ہوتی. یہ سب سے خوفناک بات اس میں یہ ہے کہ اس کا سین جو ہے وہ یہ کہ عدالت کے اندر while the proceeding were on ان کو ہلاک کر دینا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. کیونکہ جن اداروں کا کچھ بھرم رہ گیا ہے باقی، ان کا بھی اگر یہ حال ہو گیا تو پھر اللہ ہی وارث ہے. اس سے پہلے فوج کے اور عسکری قیادت کے بارے میں جو کچھ ہمارے خان صاحب نے کیا ہوا ہے، ایک طویل عرصہ لگے گا اس کو دوبارہ سے اپنی اس عز و احتشام کو واپس لانے میں جو ان کے اس عمل سے پہلے تھی خان صاحب کے. تو ہم مل کے یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور استدعا بھی کر سکتے ہیں تمام سٹیک ہولڈر سے کہ خدا کے لیے لا اینڈ آرڈر کو پرویل ہونے دیں. قانون کی حکمرانی ہوگی تبھی پاکستان ہے، قانون کی حکمرانی ہوگی تبھی ترقی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی تبھی میرٹس کا راج ہوگا. اگر یہ بھی گیا تو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. آج کے لیے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. باقی پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے، فالو اپس وغیرہ ہم بالکل دیتے رہیں گے. آج کا پروگرام فی الحال اتنا ہی. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.